اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا اجرا جائز ہے، یعنی آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے اور دل میں ایمان موجود ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے اکراہ شرعی کی حالت ہونا ضروری ہے۔ اکراہ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جان کا خوف ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، یعنی اسے یہ خوف ہو کہ جو مجھے دھمکی دے رہا ہے یہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا یا میرے کسی عضو کو کاٹ دے گا، تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر صرف زبان سے کلمہ کفر کہے اور دل میں ایمان ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگر اس حالت میں بھی وہ صبر کرے اور کلمہ کفر نہ کہے اور اسے قتل کر ڈالا جائے تو وہ ماجور اور شہید ہوگا، یعنی اسے اجر و ثواب خوب دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا، یعنی شہداء کا سردار آپ نے انہیں ارشاد فرمایا۔ جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو اور وہ کلمہ کفر زبان پر لائے تو لانے سے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی جان بچانے کے لیے کوئی جان سے مارنے کی کافر دھمکی دے، سامنے وہ گن لے کر کھڑا ہو اور مسلمان یہ سمجھے واقعی گولی سے مار دے گا، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کہے تو دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ دل میں بھی کفر اگر آ جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارے مسائل اس وقت ہیں کہ زبان سے کلمہ کفر وہ کہہ دے، دل میں ایمان ہو تو کافر نہیں ہوگا، یہ صرف اس وقت ہے جب اکراہ شرعی ہو، اور اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے تمسخر یا جہالت سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے تو کافر ہو جائے گا، جس طرح بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کفر بک دیتے ہیں یا مذاق میں کہہ دیتے ہیں۔ مثلا لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں میں تو ہندو ہوں، میں تو یہودی ہوں، میں تو عیسائی ہوں، یا وہ مذاق کرتے کرتے فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ان کو ٹوکا جائے تو کہتے ہیں ہم دل سے نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی ہنسی بنا رہے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نہ صرف ایمان برباد ہوتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، تجدید ایمان نہ کرے، اس حال میں مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر صریح کلمہ کفر زبان سے بک دے، پہلے حج کیا تھا تو وہ حج بھی باطل ہو جائے گا، اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوبارہ اس پر حج فرض ہوگا اور اسے حج کرنا ہوگا۔ شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر اسے ایمان لانے کے بعد تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی پیر صاحب سے مرید تھا اور صریح کلمہ کفر چاہے مذاق میں بک دے تو ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، پھر تجدید ایمان کرنے کے بعد اسے تجدید بیعت بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایمان کی فکر عطا فرمائے۔ مختلف قسم کے لطیفے، مختلف قسم کی واٹس ایپ اور فیس بک پر تصویریں اور ویڈیوز، آڈیوز، پھر ٹی وی کے مختلف چینلوں پر جو مذاق کے شو ہوتے ہیں اس میں نہ جانے کتنے کفر لوگ بک دیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مختلف قسم کے کالمز پڑھتے ہیں اخبار میں یا مختلف لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بسا اوقات لوگ کلمہ کفر بکتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں اس کی مروت کی وجہ سے یا اس کے رکھ رکھاؤ میں کہہ دیتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، تو وہ تو کلمہ کفر بک رہا تھا، آپ نے کہا صحیح ہے، تو آپ بھی کلمہ کفر بکنے والے میں شامل ہو گئے، ایمان اس کا بھی گیا، آپ کا بھی گیا۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کی تائید نہ کی جائے اور فوراً کہا جائے کہ آپ نے بالکل غلط کہا ہے۔
بلکہ اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ محسوس تو ہو کہ یہ کلمہ غلط ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کفر ہے کہ نہیں ہے، تو کم از کم اتنا کہہ دے کہ میں اس کی تائید نہیں کرتا، مجھے تو یہ جملہ غلط لگ رہا ہے۔ لوگوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کر دینا بہت بڑی نادانی اور جہالت ہے۔ اگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو رضامندی اور اعتقاد کے ساتھ کفر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو مجبور ہے، جسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے جان سے واقعی مار دے گا، تو صرف جان بچانے کے لیے اوپر سے وہ کلمہ کفر کہے اور دل میں ایمان ہو تو پھر حرج نہیں ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اگر جان دے دے اور کفر نہ کہے تو یہ افضل ترین شہادت ہے، یعنی وہ کفر نہیں کہے گا اور اگر وہ مار دے گا تو یہ افضل ترین شہید ہوگا۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، یعنی دنیا کو انہوں نے چاہا، اسی لیے ایمان چھوڑ کر یہ کفر کی طرف گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، نہ وہ غور و فکر و تدبر کرتے ہیں، نہ نصیحتوں مواعظ پر کان رکھتے ہیں، نہ طریق رشد و ثواب کو دیکھتے ہیں، یعنی نہ ہدایت کا راستہ وہ دیکھتے ہیں، نہ نصیحت کو غور سے سنتے ہیں، اور نہ وہ نصیحت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور وہی غفلت میں پڑے ہیں کہ اپنی عاقبت اور انجام کار کو سوچتے نہیں، یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً بے شک وہ آخرت میں ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پہلے وہ حبشہ گئے، پھر حبشہ سے مدینہ شریف آئے، اور وہ جو مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ستائے گئے، کافروں نے ان پر سختیاں کی، انہیں کفر پر مجبور کیا۔ ثم جاہدوا، پھر انہوں نے ہجرت کے بعد جہاد کیا، وصبروا، اور صابر رہے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ نحل کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔